أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم لكل نبي رفيق ورفيقي يعني في الجنة عثمان صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن ولا ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين لكل حول من الأحوال مقتهم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم پھر سے جمعۃ المبارک کے لیے حاضر ہیں، اور اللہ کے فضل اور کرم سے ہی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے کا اعزاز اور شرف حاصل ہوا. اللہ تعالی ہمیں اپنی تمام نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل اتباع اور آپ کی حیات طیبہ کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. آج 18 ذی الحج ہے، جو کہ خلیفہ ثالث دوہرے داماد پیغمبر پیکر شرم و حیا، منبع جود و سخا، صبر و رضا کی انتہا، جامع القرآن، کامل الحیاء والایمان، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 ذی الحج کو جمعہ ہی کے دن 35 ہجری میں ان کو بڑے مظلومانہ طریقے سے شہید کیا گیا. اسی مناسبت سے آج کے جمعہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مختصر سا تعارف اور آپ کی شخصیت، کچھ فضائل کا تذکرہ ہوگا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے والد محترم عفان ہیں، اور 5ویں پشت میں جا کر عبد مناف پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کر مل جاتا ہے. آپ کی والدہ اروہ ہیں، اور والدہ کی طرف سے بھی آپ کا سلسلہ نسب 5-6 پشتوں کے بعد عبد مناف پر ہی جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل جاتا ہے. ابو عبداللہ آپ کی کنیت تھی. لقب آپ کے کئی تھے، جن میں سب سے مشہور آپ کا لقب ذوالنورین، 2 نوروں والا، جس کی وجہ تسمیہ یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یکے بعد دیگرے آگے پیچھے اپنی 2 بیٹیاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دیں. اور یہ اعزاز اور شرف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ایسا اعزاز ہے کہ روئے زمین پر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کائنات تک آنے والے انسانوں میں سے کسی انسان کو حضرت عثمان غنی کے علاوہ یہ شرف حاصل نہیں ہوا کہ جس کے نکاح میں کسی نبی کی 2 بیٹیاں آئیں. اس اعزاز میں حضرت عثمان
غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ منفرد ہیں، یہ آپ کا اختصاص ہے، اور آپ کے فضائل دیگر ایک جانب بھی کر دیے جائیں تو آپ کی فضیلت کے لیے ایک یہی بات کافی ہے کہ آپ کے نکاح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں۔ بعض حضرات نے اس ذوالنورین کی ایک اور وجہ بھی لکھی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو ایک لمبا قیام کرتے اور اس میں تلاوت کلام پاک کرتے، تو کلام پاک بھی نور ہے اور رات کا قیام بھی نور ہے، اس مناسبت سے بھی ان کو ذوالنورین کہا جاتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانہ جاہلیت میں بھی سلیم الفطرت اور ایک بہترین اخلاق اور کردار کے مالک تھے۔ آپ نے اپنا تعارف پیش کر کے ہمارے لیے زیادہ آسانی پیدا کی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی میں نے کوئی گانا نہیں گایا، نہ میرے دل میں کبھی گانا گانے کی تمنا پیدا ہوئی، اور جس ہاتھ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے اپنے دائیں ہاتھ کو میرا ہاتھ قرار دیا، جب سے وہ ہاتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائیں ہاتھ کو میرے ہاتھ کے ساتھ مشابہت دی، میں نے اپنا دایاں ہاتھ کبھی اپنی شرمگاہ کو نہیں لگایا۔ اور زمانے جاہلیت میں جب شراب کا دورہ تھا اور بطور گھٹی کے شراب استعمال کی جاتی تھی، میں نے اس زمانے جاہلیت میں بھی کبھی شراب نہیں پی، اور جب زنا کرنا بڑا آسان تھا، اس زنا کرنے کے آسان دور میں بھی میں نے زمانے جاہلیت میں بھی کبھی زنا نہیں کیا۔ بڑے مالدار، اللہ کی طرف سے مال و دولت سے نوازے گئے انسان تھے، لیکن اسلام سے پہلے بھی غنا کا ایک ایسا اللہ کی طرف سے جذبہ عطا ہوا تھا کہ پورے معاشرے کے اندر ان کے احسانات کے چرچے تھے، لوگ ان کو اپنا محسن گردانتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر اپنے ایک سفیر کو مکہ مکرمہ میں بھیجنے کا ارادہ فرمایا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر کہ اللہ کے رسول حضرت عثمان کو بھیجیے، کیونکہ مکہ کا کوئی خاندان ایسا نہیں جو ان کے احسان تلے نہ ہو اور ان کی رعایت نہ کرے، اور ان کی معاونت کے اندر کھڑے ہونے والے مکہ میں بڑے لوگ موجود ہیں، اگر کوئی مخالف آیا تو مکہ کے لوگ ان کی خود حفاظت کر لیں۔ اور بعض کتابوں میں تو یہاں تک نقل کیا گیا کہ مائیں اپنے بچوں کو سلانے کے لیے جو لوریاں دیا کرتی تھیں، ان لوریوں میں بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احسانات اور ان کی سخاوت کے تذکرے کیا کرتے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دوستی تھی، اسلام کی دعوت لے کر وہ آئے، ابھی آپس میں باتیں چل رہی تھیں کہ اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادھر سے گزر ہوا، آپ نے دعوت دی، بغیر کسی لیت و لعل کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، اور اسلام لانے والوں میں سے چوتھا نمبر جس شخصیت کا شمار ہوتا ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، یعنی چوتھے شخص حضرت عثمان غنی، السابقون الاولون کے اولین مصداق۔ پھر مصیبتوں کے پہاڑ آئے، خود مستحکم تھے، پورا خاندان مستحکم تھا، چچا نے رسیوں کے اندر جکڑا، سزائیں دیں، اسلام چھوڑنے پر مجبور کیا، لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے مکہ مکرمہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گئے۔ اس وقت ان کے نکاح میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ تھی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہ السلام کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے اپنے اہل و عیال کے ساتھ اسلام کی خاطر ہجرت کی، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اس فرمان کے ساتھ ان کو ان کامل اور اکمل شخصیات کے ساتھ جو ہے وہ تشبیہ دی ہے۔ پھر ہجرت کر کے دوبارہ واپس مکہ میں آئے، پھر مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ دوبارہ تشریف لے گئے، اس لیے آپ کا ایک لقب ذوالحجرتین بھی ہے کہ آپ کو 2 ہجرتوں والا کہا جاتا ہے کہ آپ نے 2 ہجرتیں اسلام کی خاطر کی۔ حضرت رقیہ کے انتقال پر آپ کے نکاح میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم آئی ہیں۔ ایک موقع پر حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھی، اس بات کا تذکرہ کر رہی تھی کہ اللہ کے رسول حضرت فاطمہ کے خامد جو ہیں وہ میرے خامد حضرت عثمان سے بہتر ہیں، جیسے خواتین تذکرے ایسے کرتی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی یہ بات سن کے ارشاد فرمایا، اے ام کلثوم، کیا تو اس بات کو پسند نہیں کرتی کہ جنت میں
سب گھروں سے اونچا گھر تیرے شوہر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کی وفات کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صدمے سے، غم سے وہ کیفیت ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی کے لیے بات ارشاد فرمانا پڑیں گے، عثمان اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو یکے بعد دیگرے تیرے نکاح میں دیتا رہتا۔ اللہ اکبر۔ بے شمار موقعوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی بشارت، جنت کی نوید سنائی ہے۔ میں اور آپ دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمیں جنت میں جگہ عطا فرما، لوگوں سے دعا کرواتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی موقعوں پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ مدینہ طیبہ تشریف لے کے گئے، میٹھا پانی پینے کا مسئلہ تھا، پانی دستیاب نہیں تھا، آپ نے فرمایا جو بیر روما خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرے گا اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں اس کا سامان پیدا کرے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، اس کنویں کو خریدا اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، جنت کے مستحق بنے۔ مسجد نبوی کی توسیع کا وقت آیا، گنجائش کم ہوئی افراد کے لیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو اس مسجد نبوی کی توسیع کے لیے جگہ لے کر دے گا اس کے لیے جنت کا اعلان ہوگا، اس کو جنت میں جگہ دی جائے گی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، جگہ خریدی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سپرد کی، جنت کے مستحق بنے۔ جیش العسرہ کے موقع پر، غزوہ تبوک جس کو کہا جاتا ہے، مسلمان بڑی تنگی کی حالت میں تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیا کون مدد کے لیے تیار ہے۔ بارہا مرتبہ حضرت عثمان غنی کھڑے ہوتے گئے اور اپنی طرف سے اس میں معاونت کرنے کے لیے، اپنا حصہ ڈالنے کے لیے بار بار کھڑے ہو کر مال بڑھاتے رہے، یہاں تک کہ 1000 اونٹ اور 100 یا 70 گھوڑے بما ان کے ساز و سامان کے، اور ایک روایت کے مطابق کچھ سونا بھی دیا، اور 1000 درہم جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں دیے، اور آپ نے اپنی گود میں ڈال کر، اپنے دامن میں رکھ کر ان کے اندر ہاتھ ڈالتے اور ان کو اٹھا کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زبان اقدس سے یہ کلمات ارشاد فرماتے، ما ذر عثمان عمل بعد هذا اليوم، کہ آج عثمان نے ایسا کام کر دیا ہے کہ اس کے کرنے کے بعد عثمان کچھ بھی کرتا پھرے اللہ کی طرف سے اس کو نقصان نہیں ہو سکتا۔ یہاں بھی ایک اور بات بھی ذہن میں رہے کہ اس موقع پر بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب لوگوں کو دعوت دی تھی کہ اس میں تعاون کیا جائے، اس وقت بھی جنت کی بشارت کا اعلان کیا تھا کہ جو تعاون کرے گا اس کو جنت کی بشارت ہو۔ یہاں پر بھی تعاون کر کے جنت کا سرٹیفکیٹ حاصل کرنے میں کامیاب رہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ میں ایک باغ میں تھا، وہ باغ اس نوعیت کا تھا کہ اس کی ایک باؤنڈری تھی اور ایک دروازہ تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازے پر دستک ہوئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو موسیٰ جاؤ دروازہ کھولو اور جو آئے اس کو جنت کی خوشخبری دے دو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تجھے جنت کی خوشخبری دیتے ہیں۔ افتح الباب وابشروا بالجنہ، دروازے کو کھولو اور آنے والے کو جنت کی بشارت دو۔ دروازہ کھولا گیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے، جنت کی بشارت دی۔ تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ دستک ہوئی، فرمایا دروازہ کھولو آنے والے کو جنت کی بشارت دو۔ دروازہ کھولا، حضرت عمر فاروق داخل ہوئے، جنت کی بشارت دی۔ پھر تیسری مرتبہ دروازہ کھٹکھٹایا گیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہی کلمات دہرائے، ساتھ میں 2 باتیں اور ارشاد فرمائیں، فرمایا دروازہ کھولو اور اس سے آنے والے کو جنت کی بشارت دو ان مصیبتوں پر جو مصیبتیں ان کو پیش آئیں گی۔ حضرت عثمان غنی داخل ہوئے اور ان کو جنت کی بشارت سنائی، جنت کی بشارت ملی۔ اور بے شمار موقعوں پر دیکھیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سخاوت کے ایسے دریا بہائے ہیں، مدینہ میں قحط ہے، لوگ پریشان ہیں، کھانے کو دستیاب نہیں ہے، اچانک دور سے ایک قافلہ نظر آتا ہے، مدینہ کے بڑے بڑے تاجر اپنا مال لے کر باہر نکلتے ہیں کہ یہ کو تجارت کا مال آ رہا ہے، یہاں سے خرید کر مہنگے داموں بیچا جائے گا، اور جب قریب آیا تو پتہ چلا کہ یہ 1000 اونٹوں پر مشتمل یہ سامان اور غلے سے لدا ہوا قافلہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ بارگیننگ شروع ہوئی، کہا ہم اتنا منافع دیتے ہیں مجھے اس سے زیادہ مل رہا ہے، اتنا دیتے ہیں اس سے زیادہ مل رہا ہے۔ کئی باتیں کرنے کے بعد جب وہ تاجر اکتا گئے کہ اور کون سا ایسا آپ کو زیادہ منافع دینے کے
لیے تیار ہے؟ فرمایا وہ احکم الحاکمین ذات، اللہ رب العزت کی ذات جو مجھ کو اس پر زیادہ نفع دینے کے لیے تیار ہے، وہ 1000 اونٹوں کا غلے سے لدا ہوا سارا قافلہ مدینے کے لوگوں کے اندر تقسیم کر۔ آج میرے اور آپ جیسا تاجر ہوتا اس کے تو وارے نیارے ہو جاتے، بلیک میں اس کو بیچا جاتا کہ کسی اور کے پاس مال موجود نہیں تھا۔ لیکن میرے اور آپ کے لیے سبق چھوڑ کے گئے کہ جب ساتھ میں رہنے والے بھائی تکلیف کا شکار ہوں تو پھر اپنے خزانوں کا دروازہ کھولا جاتا ہے، مزید خزانے نہیں بنائے جاتے۔ خشیت کا عالم یہ تھا کہ جب قبر پہ سے گزر ہوتا تو آنکھوں سے آنسوں کا ایسا دریا جاری ہوتا کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جایا کرتی تھی، اور دریافت کرنے پر یہ ارشاد فرماتے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مرنے کے بعد انسان کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل انسان کی قبر ہے، اگر یہ منزل کامیاب ہو گئی تو ساری منزلیں کامیاب ہو جائیں گی۔ اور حیا کا عالم یہ تھا کہ اپنی شرمگاہ کی طرف بھی نہیں دیکھتے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما، حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں حضرت ابوبکر تشریف لائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پنڈلی مبارک سے تھوڑا سا ازار اوپر ہے، یاد رکھیے کہ یہ گھٹنے سے انسان کا صدر شروع ہو جاتا ہے، اس سے اوپر کا حصہ یہ ناف تک یہ کسی کو نہیں دکھا سکتا۔ بس اوقات ہمارے نوجوان جو ہیں وہ نکریں پہن لیتے ہیں تو یہ سطر لوگوں کو دکھانا گناہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کپڑا مبارک پنڈلی سے اوپر تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی کیفیت رہی۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے کا علم ہوا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سیدھے ہوئے اور اپنی اس ازار کو پنڈلیوں سے نیچے کیا۔ بات چیت ہوئی، جب چلے گئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رازدار تھیں اور علم کے دریاؤں کو کھولنے والی تھیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کر کے امت کے لیے کئی نکات چھوڑنے والی تھی، انہوں نے سوال کیا اللہ کے رسول 2 شخصیات آئیں، بڑی معتبر شخصیات تھیں، آپ نے اپنی حیت کے اندر تبدیلی نہیں کی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، آپ نے اپنی حالت کو تبدیل کر لیا، کیا وجہ تھی؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا عائشہ کیا میں اس شخص کے آنے پر حیا اختیار نہ کروں جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے؟ کہتے عثمان حیادار ہیں، اگر میں اسی حیت میں رہتا تو شرم و حیا کی وجہ سے جو بات کرنے آئے تھے وہ بات نہ کر پاتے، میں نے ان کی رعایت کی ہے۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی عظیم شخصیت ہے، لیکن نادان دوست پھر بھی صحابہ کرام کی شخصیات کو داغدار کرنے سے باز نہیں آتے، بے شمار ان پر بھی الزامات لگائے گئے، اعتراضات کیے گئے، خلافت کے اعتبار سے اعتراضات کیے گئے۔ حالانکہ اگر ان اصحاب رسول کی جو خاص کر خلفائے راشدین ہیں ان کی اگر رشتہ داریاں ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان سے دیکھ لی جائیں تو سارے دروازے بند ہو جائیں اعتراضات، جن سے دشمنیاں ہوتی ہیں، جن سے مخالفتیں ہوتی ہیں، جن سے عداوتیں اور قدورتیں ہوتی ہیں، جو حق مارنے والے ہوتے ہیں کبھی ان سے رشتہ داریاں نہیں کی جاتی۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان خلفائے راشدین کو اس اعزاز سے نوازا کہ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ جس طرح میرا راستہ قابل عمل ہے، میرے بعد آنے والے خلفائے راشدین بھی جس راستے کو اپنا جائیں گے وہ بھی اسی طرح قابل عمل ہوگا جس طرح میرا راستہ بتایا ہوا ہو۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رشتہ داریوں کو دیکھیے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کے ساتھ ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دوہرے داماد حضرت عثمان غنی، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، دو ان کے نکاح میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادیاں آئیں، ایک رشتہ داری آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جد امجد جن کا نام عبد مناف ہے، وہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جد امجد، ان کا نام بھی عبد مناف۔ عبد مناف کے ایک بیٹے جن کا نام ہاشم تھا، ان سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آگے پشت چلی، اور عبد مناف کے دوسرے بیٹے جن کا نام عبد شمس تھا، ان سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پشت چلی۔ تیسری رشتہ داری دیکھیے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نانی حضرت ام حکیم، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے والد محترم کی سگی بہن اور آپ کے ساتھ پیدا ہونے والی جڑواں بہن ہے، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو والد محترم ہیں وہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نانی، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے والد اور وہ اکٹھے پیدا ہوئے ایک ہی بطن سے، جڑواں، گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا لگے، اور حضرت عثمان غنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات بہن کے بیٹے ہوئے۔ پھر اس سے آگے بڑھیے، حضرت عثمان غنی، حضرت ابی العاص، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپس میں ہم زلف ہیں۔ اس سے آگے بڑھیے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 پوتے، ایک زید بن عمر اور ایک عبداللہ بن عمر۔ زید بن عمر کی شادی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شادی
شادی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، گویا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوہرے داماد ہیں۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ایک بیٹے جن کا نام عبان بن عثمان ہے، یہ عبان بن عثمان جو ہیں یہ فقیہ تھے اور فقہائے مدینہ میں ان کا شمار ہوتا تھا، اور بڑی ایک نامور علمی شخصیت ہے۔ ایک بڑی مشہور و معروف دعا جو ہم صبح و شام پڑھتے ہیں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اس روایت کے راوی حضرت عثمان ہیں اور ان سے پیچھے روایت کرنے والے آپ کے بیٹے حضرت عبان ہیں، اس کے راوی حضرت عبان ہیں۔ اور یہ ایسی دعا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس دعا کو 3 مرتبہ صبح پڑھ لے شام تک کوئی تکلیف نہیں آ سکتی، جو شام کو پڑھ لے صبح تک اس پر کوئی تکلیف نہیں آ سکتی۔ اس کے راوی حضرت عبان ہیں۔ حضرت عبان پر عمر کے آخری حصے میں فالج کا حملہ ہوا تو فرمانے لگے آج میں یہ دعا پڑھنا بھول گیا تھا تاکہ اللہ کی قضا واقع ہو سکے، اللہ کی طرف سے حکم یہ تھا کہ یہ میرے اوپر بیماری آنی تھی، اگر یہ دعا پڑھی ہوتی تو مجھ پر بیماری نہ آتی۔ تو حضرت عبان بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت جعفر طیار کی بیٹی ام کلثوم سے ہوا۔ ابھی وقت نہیں اور دیگر رشتہ داریوں کی طرف جانے کا، تو بے شمار ایسی رشتہ داریاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خاندان کی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ پھر جامع القرآن ہے، قرآن کے ساتھ ایسی محبت، فرمایا کہ اگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر انسان کا دل صاف اور پاک ہو تو کبھی انسان قرآن پاک کی تلاوت کرتے کرتے سیر نہیں ہو سکتا، اس کا دل نہیں بھر سکتا۔ پھر فرمایا مجھے یہ بات بالکل پسند نہیں کہ ایک دن پورا گزر جائے اور میری آنکھوں کے سامنے قرآن نہ آئے۔ پھر فرمایا کہ مجھے اپنی زندگی میں 3 چیزیں بہت محبوب ہیں، نمبر 1 کوئی بھوکا ہو تو اس کو کھانا کھلانا، نمبر 2 کوئی بے لباس ہو اس کو لباس پہنانا، اور نمبر 3 قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔ اپنی گود میں قرآن پاک رکھتے اکثر صحابہ کرام کے پوچھنے پر فرمایا کہ یہ قرآن بابرکت ہے اور بابرکت ذات کی طرف سے اتارا گیا، اس لیے اپنی گود کے اندر اس کو رکھتا ہوں۔ اور جب شہید ہوئے ہیں اور ان کے اس مصحف کو، اس قرآنی نسخے کو دیکھا گیا جس پر تلاوت کیا کرتے تھے، تو کثرت تلاوت کی وجہ سے جگہ جگہ سے آپ کا وہ نسخہ، وہ مصحف شہید ہوا تھا کہ آپ بار بار آپ اس کو تلاوت کرتے۔ اور قرآن کی ایسی محبت تھی کہ جب آپ کی شہادت کا المناک واقعہ رونما ہوا ہے 18 ذی الحج کو، آج 18 ذی الحج ہے، اس شہادت کے المناک واقعے کے عین وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، اور جب آپ پر خنجر سے حملہ کیا گیا اور آپ کے جسم اطہر سے جو خون نکلا ہے وہ بھی قرآن پاک کے اوپر جا کر گرا، اور قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ پر جا کر گرا کہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ میری ذات کو تو بس اللہ کی ذات کافی ہے، کسی اور سے امید نہیں۔ کل قیامت کا دن ہوگا، کسی کی کوئی اور چیز شہادت کی گواہی دے رہی ہوگی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی گواہی قرآن دے رہا ہو۔ آج میرے اور آپ کے لیے بھی سوال ہے کہ کل قیامت کے دن میرے بارے میں، آپ کے بارے میں قرآن گواہی دے گا یا نہیں دے گا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا القرآن حجت لک او علیک، یہ قرآن کل تیرے حق میں گواہ بن کے کھڑا ہوگا یا تیرے خلاف گواہ بن کے کھڑا ہوگا۔ حضرت عثمان کے قرآن کے ساتھ اس تعلق کو سامنے رکھتے ہوئے ان کے لیے تو گواہی یہی دے گا کہ یہ قرآن پڑھتے شہید ہوئے۔ میرے اور آپ کے لیے سوال ہے، کیا میرے اور آپ کے لیے قرآن ہمارے حق میں گواہی دے رہا ہوگا یا ہمارے خلاف کھڑا ہوگا؟ اگر ہم نے قرآن کو سمجھتے ہوئے اور اس کو جانتے ہوئے اپنی وراثت میں سے لوگ اپنے حصے داروں کو صحیح حصہ نہ دیا تو پھر یاد رکھیے ہمارے حق میں نہیں ہوگا، ہمارے خلاف ہوگا۔ اگر ہم اس قرآن پاک کو سمجھتے ہوئے ہم نے جھوٹ، غیبت، چغلی اور بغض کو نہ چھوڑا تو قرآن ہمارے خلاف ہوگا، حق میں نہیں ہوگا۔ اگر اس قرآن پاک کو سمجھتے ہوئے وہ عقائد جو اس قرآن پاک میں بیان کیے گئے ان عقائد کو چھوڑ کر ایسی عقائد کو اپنا لیا جس سے اللہ اور اس کے رسول کی ذات ناراض ہونے والی تھی، پھر قرآن ہمارے حق میں نہیں ہمارے خلاف کھڑا ہوگا۔ اگر اس قرآن پاک کو مانتے ہوئے ہم نے اپنے مال سے زکات نہ نکالی، اپنی زمین سے عشر نہ نکالا تو پھر قرآن ہمارے حق میں نہیں ہمارے خلاف کھڑا ہوگا۔ اگر ہم نے قرآن پاک کے احکامات کو پامال کیا ہوا پھر قرآن خلاف کھڑا ہوگا۔ اگر حدود اللہ کے نفاذ کا داعیہ بھی پیدا نہ ہوا پھر قرآن حق میں نہیں خلاف کھڑا ہوگا۔ آج ہم بڑے رنجیدہ اور افسردہ ہیں، کیا اس سویڈن کے اندر قرآن پاک کو جلایا گیا اور ایک بدبخت اور ملعون آدمی نے ایک سرے عام کھڑے ہو کر لاکھوں کے مجمع میں اس قرآن پاک کو جلایا، دل رنجیدہ ہوا۔ لیکن اس بات پر بھی رنجیدہ ہونا چاہیے کہ ایک ایسی کتاب میرے ہاتھ میں ہے جس کتاب کو میں اپنا لوں تو شاید عزت کے ایسے مینار پر چڑھ جاؤں کہ کوئی میرا مقابلہ نہ کر سکے، کوئی دنیا کی طاقت میرے سامنے کھڑے نہ ہو سکے۔ یہ جو بدبخت
کھڑے ہو رہے ہیں ان کے اندر جرت پیدا نہ ہو سکے کہ ایک مسلمان کا سامنا کر سکیں. اگر آج ایسا کوئی بدبخت کھڑا ہو رہا ہے تو جس طرح وہ مجرم ہے تو ہمیں بھی مجھے سب سے پہلے اس کے بعد آپ کو بھی اپنے گریبانوں میں جھانکنے کی ضرورت ہے. کیا ہم اس کے ذمہ دار نہیں؟ کیا ہم نے وہ اصول اپنائے؟ کیا صرف احتجاج کر لینا، احتجاج ریکارڈ کرا دینا، ریلی نکال لینا، جلسہ اور جلوس کر لینا یہ ہمارے لیے کافی ہوگا؟ ہم کل اپنے ایمان کی گواہی دینے کے لیے اتنے اللہ کی بارگاہ میں یہ دلیل پیش کر سکیں گے، یا اللہ قرآن کی توہین اور تذلیل ہوئی تھی، میں نے احتجاج کیا تھا، میں نے جھنڈا اٹھایا تھا، میں نے نعرہ لگایا تھا، لیکن آگے سے سوال ہوا کہ تو عمل کی طرف کتنا آیا تھا، تو اس قرآن کو یقین اور ایمان کے ساتھ اٹھانے والا کتنا بڑا تھا، اس کے پیغام کو نکلنے والا کتنا بنا تھا؟ شاید ہماری زبانوں پر اس کا جواب نہ ہو. تو آئیے اس بات کا عزم کریں کہ ان ملعونوں کے خلاف آواز بھی اٹھائیں گے اور انشاءاللہ عملی طور پر بھی اپنے آپ کو قرآن کے اس زیور سے آراستہ کریں گے، اور کم از کم اس بات کی فکر تو کریں گے کہ یا اللہ اس ایسے شخص کو پیدا کر، یا اللہ ہمیں ہمت دے کہ ہم وہ شخص بنے جس قرآن پاک کے پیغام کو لے کر اٹھ کر پھیلانے والے بھی ہوں اور نافذ کرنے والے بھی ہوں. جس دن اس قرآن کا حکم السارق والسارقۃ اس معاشرے میں عمل پیرا ہوگا اور وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ کے عمل کو سامنے رکھتے ہوئے قتل کرنے والے کی گردن کو مارا جائے گا، سود کا خاتمہ کیا جائے گا، پھر انشاءاللہ وہ دن دور نہیں. ہماری اس تہذیب کو، ہماری ثقافت کو، ہمارے طریقے اور روش کو اپنانے کے لیے وہ مغرب زدہ لوگ بھی آئیں گے اور وہ کہیں گے ہاں جس قرآن کی یہ باتیں کر رہے ہیں وہ صرف باتیں نہیں، عملی طور پر اگر یہ آئے تو اس سے زیادہ پرامن کوئی بات نہیں ہو سکتی. انشاءاللہ وہ اسلام بھی لائیں گے اور اس کے طریقے پر بھی چلنے کی کوشش کریں گے. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی حضرت عثمان کی محبت نصیب فرمائے، قرآن کی محبت نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.